پولیو پہ میری آپ سے بات ہو رہی تھی. اف یو ریمبر, پولیو اس دفعہ 2024 میں یہ 40واں کیس پولیو کا آیا ہے, وچ از ویری ویری کنسرننگ, کیونکہ مجھے یاد ہے ہمارے بچپن سے ہی ہم لوگوں کو تو پولیو کے وہ قطرے پلانے والے آیا کرتے تھے, ہمارے اماں ابھی آگے مطلب کب سے, اٹس بن ایجز. اب صرف افغانستان اور پاکستان رہ گیا, پوری دنیا سے پولیو ختم ہو چکا ہے. یہ دو ملک ہیں جو اسٹرگل کر رہے ہیں, دونوں کے بارڈرز لگتے ہیں اور وہاں سے آپ کو پتہ ہے کہ آنا جانا ہوتا ہے. اور ابھی جو رپورٹس ہیں وہ زیادہ یہی ہیں کہ کے پی کے سائڈ, وہاں کے علاقے میں یہ ابھی بھی نہیں کنٹرول ہو رہا ہے. ادھر کی سائڈ ہو گئی تو پنجاب کی سائڈ پھر بھی کنٹرول میں ہے, لیکن 40 کیس بہت زیادہ ہوتے ہیں. کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ کیا امبر, تھینک یو. کہنے کو تو بہت کچھ ہے. مجھے جو ہمیشہ افسوس ہوتا ہے کہ میں اس یہ ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے, کیونکہ ہماری فیملی کے اندر 2 کیسز ہیں پولیو, اور وہ خاصی ایج اب خاصی ہو گئی, بٹ دے lived with that disability all their lives. اب میں جب یہ دیکھتا ہوں سارے کے سارے کیسز بڑھ رہے ہیں تو مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ children should not have to pay for the stupidity and ignorance of their parents. ٹھیک ہے جی, اور ایگزیکٹلی یہی ہو رہا ہے. آپ کیا ایک طبقہ ہے جس کے پاس نالج بیس جو ہے ان کا آتا ہے محلے سے, اور محلے کے جو لیٹس جسٹ کال دیم اتھارٹی فگرز اور انفلوئنشل فگرز جو ہوتے ہیں, وہ کہہ دیتے ہیں کہ یار یہ جو ہے یہ صحیح نہیں ہے, اور آپ کہہ دیتے ہیں, آپ ان کی بات مان دیتے ہیں. اور یہ اتنی ٹیریبل بیماری ہے یہ کہ آپ کو ساری عمر کے لیے آپ کی ایک ڈسیبلٹی آپ کے بچے کے اندر آ جاتی ہے, اور یہ بہت ہی افسوس ہوتا ہے. اور میں جو میں دیکھتا ہوں یہ اس کے ایڈ آ رہے تھے کل ٹی وی کے اوپر, اور ایک صاحب تھے کہتے میں بلوچستان کا رہنے والا ہوں اور میں ہمیشہ پولیو والوں کو میں ویلکم کرتا ہوں کیونکہ میرے گھر کے اندر پولیو آ گیا. انفارچونیٹلی ہم سیکھتے لوگ کوئی تبھی ہیں جب کوئی ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا ہے. Why come to that point جبکہ آپ کا بچہ جو ہے he's going to suffer for the rest of their lives. It's very sad. میں کل میں دیکھ بھی رہا تھا, میں پرائم منسٹر کی تقریر ہو رہی تھی, اور ایک تقریر تھی پولیو والی جہاں پہ سرٹیفکیٹس بانٹ رہے تھے سارے پولیو ورکرز کو. کہہ رہے تھے کہ بھئی ہمارا ریزالو ہونا چاہیے اور ہمارا یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم اس کو ریڈیکیٹ کریں گے. بھئی اب اسٹیٹ کی بھی رسپانسبلٹی بنتی ہے. There are people who are violent in our country. پولیو ورکرز کے خلاف پولیو ورکرز regularly are in danger. Some get killed. ابھی ایک ریپ کا کیس بھی آیا تھا 2-3 مہینے پہلے, سندھ کے اندر تھا آئی تھنک. اور بہت افسوس ہوتا ہے یہ خواتین جو پولیو کے کام کرتی ہیں, جس قسم کی کنڈیشنز میں جاتی ہیں, اور دے کور جہاں انہوں نے قطرے پھیلانے ہوتے ہیں, آپ صرف ان کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں اور ان کو تھینک یو کر سکتے ہیں. تھینک یو فار یور سروس کہ آپ یہ کر رہی ہیں اس ملک کے لیے. اور آئی ہوپ ایک دن آئے کہ پاکستان ٹوٹلی پولیو فری ہو اگین. تو افسوس ہی ہوتا ہے کہ 40 کیسز آ گئے. بچے ہیں, ہم ہیں, اور آپ دونوں پیرنٹس ہیں. ہمیں بھی دل ہمارا بہت, میرا تو ایٹ لیسٹ بہت دکھتا ہے کہ جو میں اس قسم کی چیزیں سنتا ہوں. پولیو ورکرز جو ہوتے ہیں, جو ٹرینڈ ہوتے ہیں, یہ بڑا جگرا چاہیے ہوتا ہے کہ آپ کسی ان نون بندے کا دروازہ کھٹکھٹائیں. آپ کو نہیں پتا سامنے سے کون آئے گا, ان کو کس قسم کی باتیں سننی پڑتی ہیں. بہت دفعہ ان کے منہ پہ دروازہ بند کر دیا جاتا ہے, کیونکہ ابھی ایک الجزیرہ کا ایک انٹرویو ہے, وہیں کے ریجنل ڈاکٹر ہیں کے پی کے, پولیو میں ہی ایکسپرٹ ہیں. تو وہ ابھی ان سے کافی سوال انہوں نے کرے, میں ابھی پڑھ رہی تھی, تو وہ یہی بتا رہے تھے کہ بہت سارے مائنڈ سیٹ ہیں. ایک یہ مائنڈ سیٹ ہے جو ہمیں سب کو ہی پتہ ہے کہ بھئی وہ اس میں شاید فیملی پلاننگ کی دوائی ملا دی جاتی ہے, تو ایک پرابلم یہ ہے اس وجہ سے ہوتا ہے. کووڈ کے بعد خاص کر انہوں نے بتایا, کیونکہ دوبارہ سے کووڈ کی ویکسین میں بھی شاید اسی طرح کی کوئی چیز ملا دی گئی ہے, یہ شور مچا تھا. تو اس کے بعد سے بھی بہت زیادہ جو ہے نا ریزسٹنس آیا ہے وہاں کے لوگوں میں کہ ہم اپنے بچے کو نہیں پلائیں گے. دوسری وجہ یہ کہ جیسے 2013 سے 2023 تک سمجھیں کوئی $10 بلین صرف پاکستان پہ خرچ ہو چکے ہیں. باہر سے ایڈ آتی ہے, آپ کو پتہ ہے بہت ایڈ ملتی ہے پاکستان کو.
UN یہ لوگ بہت کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح، ظاہر ہے پاکستان یہ 2 ملک ہیں اور یہ وائرس ہے پھیلتا ہے، دوسرے ملکوں میں لوگ جاتے ہیں تو سب جگہ ہی آپ خطرے میں آ جاتے ہیں نا. دے آر ٹرائنگ دیئر بیسٹ، ایون آور گورنمنٹ از ٹرائنگ دیئر بیسٹ. بہت ہی کیا کہتے ہیں کہ زبردست کیمپین چلتی ہے، ٹی وی پہ بھی آ رہا ہوتا ہے، بڑے ہی ایموشنل ایڈز بنائے جاتے ہیں تاکہ اس طرح کے لوگوں کو کنٹرول کیا جائے. تو اس وجہ سے ایک مائنڈ سیٹ یہ بھی ہے کہ اتنا خرچہ ان علاقوں میں کیوں کیا جا رہا ہے جہاں پہ نہ ایجوکیشن ہے، نہ دوسری فیسلٹیز ہے، صفائی ستھرائی کا خیال نہیں ہے. یہ اتنے پیسے خرچ کر کے کیوں ہمارے پاس فری میں آ رہے ہیں؟ کیونکہ ہم سے تو پیسے نہیں لے رہے، تو ضرور اس دوا میں کچھ اور ملا ہوا ہے تو ہم اپنے بچوں کو. بالکل. So they are this angry کہ why government is spending so much, rather they could spend on the education sector اور دوسری چیزوں میں خرچ کر دیں. تو ایک یہ مائنڈ سیٹ بھی ہے جس سے ان کو بہت غصہ آتا ہے. دیکھیں کوئی بھی چیز کو اسٹوپڈ ہو رہی ہے اس کے پیچھے وجوہات بہت سی ہوتی ہے. سیکیورٹی جو اہلکار ہیں ان سے جو ان کے کچھ لوگوں کو غصہ ہوتا ہے نا، تو بہت دفعہ اٹیک کرنے کی وجہ جو بیچارے پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں پولیو ورکرز کو، ان سیکیورٹی اہلکار پہ بھی بڑے حملے ہوتے ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں جو بڑا چیلنجنگ ہے یہ گورنمنٹ کے لیے. بہت چیلنجنگ ہے. اور اب دعائی بندہ کر سکتا ہے کہ یار یہ اگین لائک آئی سیڈ، یہ بچے ہیں، یہ ہمارے بچے ہیں، ان کا پلیز خیال رکھیں، تھوڑی سی نالج لے لیں، تھوڑی سی چیز کے بارے میں سیکھ لیں. چھوٹی چھوٹی ڈیسیجنز جو ہوتی ہیں نا پیرنٹس کی، وہ اس کی ریپریکاشنز بہت بڑی ہوتی ہیں بچوں کے لیے. تو وہ پلیز ٹیک انفارمڈ ڈیسیجنز. جو کنسپریسی تھیریز کو نہ آپ کریں. بٹ میں بالکل سپورٹ کرتا ہوں گورنمنٹ جو بھی مہم چلائے اس کے اندر اویئرنیس کریٹ کرنے کی، بہت اچھی بات ہے. اور the children again just to close this point, children should not have to suffer because of their parents.